بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ، علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 59 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ مقاصد شریعہ، حصہ 13۔ آج کے سبق میں ہم امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ مقاصد شریعہ کا 13واں حصہ ذکر کریں گے۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 58 میں ہم نے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ مقاصد شریعہ کا 12واں حصہ ذکر کیا تھا، جس میں مقاصد کی دوسری قسم مقصد مکلف کی تشریح شروع کی تھی، اور ذکر کیا تھا کہ اس میں کل 12 مسائل امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ نیت کا اعتبار ہے اور مقاصد معتبر ہے اس بارے میں۔ دوسرا یہ ہے کہ مکلف کا قصد شارع کے قصد کے موافق ہونا چاہیے، اور چوتھا یہ کہ جو شریعت کے مقصد کے علاوہ چاہے گا وہ باطل ہوگا۔ پانچواں یہ ہے کہ شارع کے مقصد کو پہچانیں گے کیسے، اس بارے میں بیان کیا تھا۔ اور چھٹا یہ ذکر کیا تھا کہ شارع اور مکلف کے مقاصد میں اگر اختلاف ہو جائے تو اختلاف کی کون کون سی صورتیں ہیں اور اس کا حکم کیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم اسی بحث کو یعنی مقاصد مکلف کو کی بحث کو آگے لے جاتے ہیں، اور اس کا جو 7واں مسئلہ ہے جو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ مصالح اور مفاسد میں اگر تعارض ہو جائے تو اس کے لیے جو قانون ہے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جلب مصلحت اور دفع مضرت کی پھر جائز صورتیں لکھی ہے، اور پھر اس کے آگے جو شکلیں ہیں اس کو لکھا ہے اور اس کے احکام کو واضح کیا ہے۔ چنانچہ یہاں ہم اس کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ جلب مصلحت اور دفع مضرت یعنی فائدہ اٹھانا اور اپنے سے تکلیف کو دور کرنا، اس کی دو صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ اس کی اجازت نہ ہو، دوسری ہے کہ اس کی اجازت ہو۔ جو جائز صورتیں ہیں اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ کوئی اپنے لیے فائدہ اٹھا رہا ہے یا اپنے سے تکلیف کو دور کر رہا ہے اور دوسرے کو بندے کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو، اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ خود فائدہ اٹھا رہا ہے یا خود اپنے سے تکلیف کو دور کر رہا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کسی اور بندے کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کی تکلیف لازم آتی ہے، تو یہ دو صورتیں ہوئی۔ پھر جو دوسری صورت ہے یعنی آگے کسی اور بندے کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس میں پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک صورت یہ ہے کہ انسان دوسرے کے ضرر کا ارادہ کرے، یعنی یہ اپنے لیے فائدہ تلاش کر رہا ہے لیکن اب اس کے فائدے کے لیے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے، اور پھر اس میں یہ ہے کہ یہ اس کے ضرر کا باقاعدہ ارادہ بھی کر رہا ہے کہ اس کو تکلیف پہنچے، تو ایک صورت یہ ہے۔ اور اس کے لیے مثلا مثال کے طور پر ہم یہ مثال دیتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، وہ اپنے کمائی کے لیے کماتا ہے، اس کی دکان ہے اور دکان اس نے اس لیے کھولی ہے تاکہ مجھے فائدہ ہو، تو اپنے فائدے کے لیے اپنا جو سامان ہے وہ کم قیمت پر بیچتا ہے۔ اب کم قیمت پر بیچنے کی وجہ سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن دوسرے کا نقصان ہے، اور یہ جو کم قیمت پر بیچ رہا ہے تاکہ دوسرے کو تکلیف ہو، ظاہر ہے جب یہ کم قیمت پر بیچے گا تو اس کے پاس جو دوسرا دکان ہے وہ اس کی کمائی نہیں ہوگی، اس کو اس سے ضرر پہنچے گا۔ تو اس کی ایک صورت یہ ہوئی، یعنی کسی کی اپنا فائدہ ہو اور دوسری کی تکلیف ہو، اور دوسری کی تکلیف کا انسان ارادہ بھی کرے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنا فائدہ تلاش کرے اور دوسری کی تکلیف ہو لیکن دوسری کی تکلیف کا انسان ارادہ نہ کرے۔ اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ انسان دوسرے کی تکلیف کا ارادہ نہ کرے، اس کی آگے دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو تکلیف یہ پہنچا رہا ہے یہ ضرر عام ہو، یعنی عام لوگوں کو اس سے ضرر ہو، کسی خاص بندے کو تکلیف نہ ہو، جیسے طلاق کی صلاح ہے
یا بے حاضر للبادی ہے۔ تلقی صلح اس کو کہتے ہیں کہ ایک گاؤں کا بندہ اپنا سامان لے کر شہر آ رہا ہے، اب ایک بندہ اس سے مل کر اس کا سارا سامان خرید لے اور پھر وہ اپنے پاس ذخیرہ اندوزی کری اور وہ بہت زیادہ قیمت پر بیچے، اور چونکہ لوگوں کو وہ چیز کسی اور کے پاس نہیں ملتی تو وہ سب اسی کے پاس آتے ہیں، تو لوگوں کو بہت زیادہ قیمت پر وہ ملتی ہے۔ اس کی دوسری مثال یہ دی ہے کہ مثلا ایک شخص کا گھر ہے اور اس شخص کے گھر اس کا جو گھر ہے وہ مسجد کی ضرورت ہے یا اور کسی چیز کی ضرورت ہے، مثلا راستے کی عوامی چیز کے لیے اس کی ضرورت پڑ گئی ہے، لیکن یہ بندہ اپنا گھر نہیں بیچ رہا ہے، تو لہٰذا پہلی صورت میں بھی یہ اپنا فائدہ تلاش کر رہا ہے کہ اس گاؤں والے شخص سے اپنا سامان خرید لیتا ہے، اور پھر یہ دوسرے لوگوں کو تکلیف بھی دیتا ہے، اور اس تکلیف کا اس کے اس فعل سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف کسی خاص شخص کو نہیں ہے بلکہ عام طور پر اس کو عام لوگوں کو تکلیف ہے، اور اسی طرح جو مسجد کے لیے زمین نہیں دیتا تو اس میں بھی عام لوگوں کو تکلیف ہے۔ تو بہرحال یہ اقسام کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ یہ جو تکلیف دے رہا ہے یہ خاص قسم کا ضرر ہے، تو پھر جو خاص قسم کا ضرر ہے پھر اس کی آگے دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ یہ ایسا موقع ہے کہ اپنا دفاع ضروری ہے، جیسے اپنے سے تکلیف دور کرنا اور اس کو معلوم ہو کہ یہ کسی اور کے اوپر آئے گا، مثلا اوپر سے کوئی چیز اس پر گر رہی ہے اور یہ اپنے آپ سے اس کو ہٹاتا ہے، ہاتھ سے اس کو دھکا دیتا ہے، اور یہ وہ چیز ظاہر ہے اس کے پاس اور بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، اس کے اوپر وہ چیز گرتی ہے، یا مثلا سامنے سے کوئی چیز آ رہی ہے اور یہ اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے اور اس چیز کو دھکا دے دیتا ہے اور وہ دوسرے شخص کو لگتا ہے۔ تو ضرر خاص کی یہ صورت، ضرر خاص کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں اپنا دفاع ضروری ہو اور اس کے نتیجے میں وہ کسی اور شخص کو تکلیف ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف نہ ہو، یعنی اپنے آپ کو تکلیف نہ ہو اور پھر بھی یہ دوسرے کی طرف دوسرے کو تکلیف دیتا ہے۔ پھر اس کی بھی آگے تین قسمیں ہیں، یعنی اپنے آپ کو تکلیف نہ ہو اور دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے، اس کی آگے تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ دوسرے کو تکلیف یقینی ہو، جیسے مثلا اندھیرے میں دروازے کے پیچھے کنواں کھودنا، اور ایک شخص ہے وہ دروازے کے پیچھے کنواں کھودتا ہے، دروازے کے پاس کنواں کھودتا ہے، اور ظاہر ہے جب وہ جگہ اندھیرے کی ہے تو ظاہر ہے جب دروازے سے کوئی نکلے گا تو وہ اس کنویں میں اس کھڈے میں گرے گا اور اندھیرا بھی ہے، تو ایسی صورت میں اس دوسرے کی تکلیف یقینی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دوسرے کو تکلیف نادر ہو، یعنی شاذ و نادر ہو، جیسے مثلا ایسی جگہ کنواں کھودنا جہاں کوئی نہ آتا ہو، تو اب ہو سکتا ہے کہ اس کنویں یا اس کھڈے میں کوئی بندہ گرے، لیکن وہاں شاذ و نادر کسی کا آنا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ دوسری صورت ہوئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ دوسرے کی تکلیف اکثری ہو، یعنی پچھلے دونوں قسموں کے بنسبت اس میں تناسب زیادہ کا ہو۔ اس کی جو مثال دی ہے وہ یہ مثال دی ہے کہ جیسے مثلا اہل حرب سے دشمنوں سے اہل حرب کو اسلحہ بیچنا، اب اس کو جب اسلحہ بیچیں گے تو ظاہر ہے وہ آپ کے دشمن ہیں، تو وہ اس اسلحے کو آپ کے خلاف استعمال کریں گے، اور اسی طرح تو بہرحال یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح یہ تمام اقسام ذکر کیے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ نے کس طرح تمام یعنی اقسام کی تفصیل ذکر کی ہے۔ اس کے بعد امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ہیلوں کے مسئلے کے بیان کی طرف گئے ہیں، اور ہیلوں اور مقاصد کا آپس میں بہت زیادہ تعلق ہے۔ ہیلہ یہ ہے کہ انسان جو شریعت کا مقصد ہے، شریعت کا حکم ہے، ہیلے کے ذریعے سے اور چال کے ذریعے سے اس سے آدمی اپنے آپ کو نکال لے، تو ہیلوں کے بارے میں تفصیل سے یعنی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں احکامات موجود ہے
یا اصول فقہ کی کتابوں میں اس بارے میں موجود ہے. تو بعض ہیلے جو ہے وہ جائز ہوتے ہیں اور بعض ہیلے جو ہے نا ناجائز ہوتے ہیں. ناجائز ہیلا وہ ہے کہ انسان شرعی حکم کو باطل کرے، یعنی جو شریعت کا حکم ہے اس سے اپنے آپ کو اپنا جان چھڑائے. مثلا اس پر زکوٰۃ لازم آ رہی ہے اور وہ سال کے آخر میں اپنا زکوٰۃ کسی کو دے دے، اور پھر جب سال کی شرط ختم ہو جائے پھر بعد میں اس شخص سے اپنی زکوٰۃ وصول کر لے، اپنے پیسے واپس لے لے. تو اس طرح یہ ایک حکم شرعی ہے، حکم شرعی سے اپنے آپ کو نکال رہا ہے، اس سے جان چھڑا رہا ہے. تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہیلوں کے بارے میں تفصیل ذکر کی، کیونکہ ہیلوں کا بھی مقاصد شریعہ کے ساتھ تعلق ہے. تو ہیلوں کے بارے میں انہوں نے دو باتیں ذکر کی. ایک تو ہیلے کے ذریعے سے حکم شرعی کو باطل کرنا، یہ جائز نہیں ہے. دوسرا ہیلے کے ذریعے سے حکم کے مقصد کی حفاظت نہ کرنا، یعنی وہ عمل تو کر رہا ہے لیکن اس کے مقصد کو حاصل نہیں کر رہا ہے، تو یہ پھر ناجائز ہے. اس کی ایک عمدہ مثال دی ہے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے. مثلا ہم دیکھ لیں زکوٰۃ میں شریعت کا مقصد کیا ہے. تو زکوٰۃ سے شریعت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان سے جو بخل کی بیماری ہے وہ نکل جائے. دوسرا اس میں مساکین کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے کہ مساکین جو فقیر لوگ ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ان کے ساتھ جب ان کو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو ان کا فائدہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جو لوگوں کو تکلیف ہے ان تکلیف کو دور کر کے ان کے جانوں کو زندگی دلانا اس سے مقصود ہے. اب اگر ایک شخص ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے اور وہ سال کے آخر میں اپنا زکوٰۃ کسی کو ہبہ کر دے تاکہ اس پر زکوٰۃ کا وجوب نہ آئے، پھر جب دوسرا سال شروع ہو جائے تو وہ اس سے واپس ہبہ لے لے، تو اس عمل کو ہم اگر دیکھ لیں تو یہ زکوٰۃ کے پورے مقصد کو ہلا کر رکھتا ہے اور یہ زکوٰۃ کے پورے مقصد کے الٹ ہے، کیونکہ اس میں بخل کے جو وصف ہے اس کو تقویت ملتی ہے اور بخل کو مداومت اس میں ملتی ہے، اور جو مساکین کے ساتھ نرم برتاؤ کی مصلحت کا تھا تو یہ بھی اس کے ذریعے سے اڑ جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہبہ کی یہ جو صورت ہے یہ وہ ہبہ نہیں ہے جس نے شریعت نے جس کی تعریف کی ہے کہ ہبہ کے ذریعے سے تحابو آپس میں ہبہ کرو تاکہ اس کے ذریعے سے آپ آپس میں محبت پیدا ہو جائے. کیونکہ ہبہ وہ ہبہ ہوتا ہے کہ جس میں موہوب لہو، یعنی جس کو آپ ہبہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، اور چاہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو، اور اس کی محبت کا حاصل کر رہے ہیں، جبکہ یہ ہبہ اس کے برعکس ہے. تو بہرحال دونوں صورتیں، یعنی ایک ہبہ بھی کر رہا ہے اور زکوٰۃ سے بھی جان چھڑا رہا ہے، دونوں جگہ شریعت کا جو مقصد ہے وہ اس کو توڑ رہا ہے. لیکن اگر اس صورت میں اگر ایسا ہو کہ مثلا ایک شخص پر زکوٰۃ لازم آ رہی ہے لیکن سال کے آخر میں وہ حقیقت میں دوسرے کو ہبہ کر دے تو پھر یہ جائز ہو جائے گا، کیونکہ اس میں دونوں مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایک تو اس کی طرف سے وہ بخل کی صورت بھی نکل جائے گی، اور دوسرا یہ کہ دوسرے کے ساتھ تعاون بھی ہو جائے گا، اور جو ہبہ کی اصل شکل ہے وہ اس پر بھی عمل ہو جائے گا. تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بھاگ رہا ہے، بلکہ ایسا ہم نہیں کہیں گے کیونکہ مقصد یہاں حاصل ہو رہا ہے. تو دو صورتیں ہیں، یعنی ایک ہی صورت ہے، لیکن ایک صورت میں وہ مقصد شرعی پر عمل کر رہا ہے اور دوسری صورت میں مقصد شرعی پر عمل نہیں کر رہا ہے. اور آپ نے فقہ میں بھی پڑھ لیا ہوگا کہ اگر کوئی شخص اپنا سارا مال ہبہ کر دے تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے. تو اس میں بھی یہی ہے کہ جب اس نے اپنا سارا مال کسی کو دے دیا ہے تو شریعت کی طرف سے تو اس کو یہ حکم تھا کہ وہ صرف چوتھائی حصہ، 40واں حصہ دے دے. اب اس نے جب سارا دے دیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ مقاصد شریعہ کا 13واں حصہ ذکر کیا، جس میں ہم نے دوسری قسم جو ہے مقصد مکلف اس کی توضیح کی، اور مقصد مکلف کا جو باقیہ حصہ ہے کہ
پانچویں مسئلے میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصالح اور مفاسد میں تعارض کے قانون کو ذکر کیا، اور پھر جلب مصلحت اور دفع مضرت کی جو جائز دو صورتیں ہیں اس کی جو آگے قسمیں ہیں وہ ذکر کی۔ اس کے بعد پھر حیلوں کے بارے میں تفصیل ذکر کی۔ اگلے سبق میں ہم امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ مقاصد شریعہ کا 14واں حصہ ذکر کریں گے انشاءاللہ۔